السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف اور توصیف، حمد اور ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی فضل و توفیق سے ہم لوگ پھر سے یہاں جمع ہونا شروع ہوئے. اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ان مجلسوں کو قیامت کے دن ہمارے لیے برکت کا اور نیکی کے پٹرے میں وزن کا سبب بنائے. تو میں، کیونکہ میرا تو پہلا ہی درس ہے یہاں پر، تو آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں درس میں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمین پر بسایا، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بے شمار مخلوقات کو بسایا ہے. یعنی کتنی مخلوقات کی قسمیں اس دنیا میں ہمارے ساتھ آباد ہیں ہم گن نہیں سکتے، بے شمار مخلوقات ہیں. لیکن ان ساری مخلوقات میں ہم انسان سب سے یونیک، سب سے منفرد ہیں، سب سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی منفرد خصوصیات، امتیازی خصوصیات ہم کو عطا فرمائی ہیں جو اس زمین پر بسنے والے کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے. بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو ایسی چیزیں دی ہیں جو ہم کو اس زمین پر بسنے والی دوسری مخلوقات سے، دوسرے حیوانات سے الگ کرتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک امکانی طور پہ لامحدود عقل سے نوازا ہے. یعنی ہم میں اور جانوروں میں جو فرق ہے، تو سب سے پہلا بڑا فرق تو کیا ہے؟ عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل سے نوازا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، چیزوں سے سیکھنے کی صلاحیت آخری حد میں جو ایک دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پاسبلٹی کی حد تک کے. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل نہیں دی ہے نا. جانور کے پاس بھی عقل ہوتی ہے، لیکن اس کی عقل کیا ہوتی ہے؟ محدود ہوتی ہے. وہ اسی دائرے میں رہتی ہے، اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. جانور کی عقل ایک دائرے میں محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی اس دائرے میں اس کو عقل دی ہے، لیکن وہ عقل بڑھتی نہیں آگے. اس لیے ہر نسل میں جانور جو ہے وہ اپنے عقل کے اسی آخری دائرے تک کے رہے گا. اس لیے جو جانوروں کی کوئی تہذیب نہیں ہوتی، ان کی کوئی سیولائزیشن نہیں ہوتی جو ترقی کر رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں، ایک محدود عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامحدود عقل دی ہے. انسان بہت کچھ اپنے زمانے کی گردشوں سے، حالات سے، تجربات سے سیکھتا ہے، اپنی پچھلی نسلوں سے سیکھ کر کے آگی نسل کو فارورڈ کرتا ہے. تو انسان کی عقل جو ہے وہ اس کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے جو اس کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی زبان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے، جانور کو بولنا نہیں آتا. اس لیے فلسفی جو ہیں وہ جب انسان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو. سنا آپ نے کبھی؟ جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کو بولتے ہیں حیوان ناطق، یعنی زمین پر بسنے والے جو دوسرے حیوان ہیں، اور انسان بھی حیوان ہے. فلسفی کے نزدیک تو صرف عقل ہے، تو عقلی طور پہ وہ جو دونوں میں تمیز کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جانور بول نہیں سکتے اور انسان کو بولنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطق دیا ہے. تو بولنا جو ہے نا وہ ہماری ایک امتیازی خصوصیت ہے. بولنا بھی ہمارا دو طرح کا ہے، ایک ہم زبان سے بولتے ہیں اور ایک ہم قلم سے بولتے ہیں، ہے نا. گفتگو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان سے ہوتی ہے، ایک قلم سے ہوتی ہے. یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ، ہم ہی صرف اس زمین پر بسنے والی سارے حیوانات میں، جانداروں میں ہم صرف ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، یعنی لینگویج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے. ہم اپنی دل کی بات کا اظہار کر لیتے ہیں. ہم جو ہمارے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہم بول لے جاتے ہیں. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کسی اور جاندار کو زمین پر نہیں عطا فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بطور نعمت ذکر بھی کیا ہے. کہاں پہ ذکر کیا ہے؟ ہاں، سورہ رحمان میں ہے نا. سورہ رحمان تو میں نے پڑھی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.
الرحمن ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑی جس نعمت کا ذکر کیا اللہ نے وہ کیا ہے؟ علمہ البیان، انسان کو بیان کا علم دیا، بولنا سکھایا۔ ایک جگہ اور ہے قرآن مجید میں زبان کی نعمت کا ذکر، ہاں وہ تو عربی ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آنکھوں کی نعمت کا ذکر کیا، ولسانا وشفتین، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت ذکر کیا ہے، کیونکہ بولنا اچھا کبھی ہم زبان سے بولتے ہیں، کبھی ہم قلم سے بولتے ہیں، تو قلم کی نعمت کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے، وہ تو بہت مشہور ہے، کوئی بھی بتا لے جائے گا۔ ہاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ آپ سوچئے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرما رہے ہیں، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ پھر ساری نعمتوں میں اللہ نے سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا۔ قلم جو ہے وہ انسان کی خصوصیت ہے، زمین پہ اتنے سارے حیوان بستے ہیں، جاندار بستے ہیں، کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی بھی جاندار قلم کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اگر زبان نہ ہو آدمی کے پاس اور عقل نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ پھر وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لسان فتح نصف و نصف فوادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، ایک اس کی عقل اور ایک اس کی زبان۔ اگر عقل اور زبان کو مائنس کر دو انسان سے تو وہ کیا بچے گا؟ صرف گوشت کا لوتھڑا بچے گا، بس صورت اللحم والدم، بس گوشت اور خون کا لوتھڑا بچے گا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زبان اور عقل ہم کو سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے، زبان بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نعمت کو ملنے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پاتے، وہ چھن جاتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اگر آپ کو یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے تو کسی گونگے کو دیکھ لیں، کیا حالت ہوتی ہے اس کی، بچے کو دیکھ لیں، چھوٹے بچوں پہ جو بہت رحم آتا ہے نا، کبھی بچہ بیمار ہے اور وہ بول نہیں پا رہا کہ اس کی تکلیف کیا ہے، ہاں، تو وہ اگر اس سچویشن میں اگر بندہ چلا جائے کہ وہ بول نہیں سکتا ہو، ویسے ہی ہم کچھ بولنا چاہ رہے ہوں اور نہ بول پائیں کسی وجہ سے تو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، کہا جاتا ہے زندگی میں بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے راز، کسی کا راز اگر آپ کے اندر ہے اور آپ بولنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو روکنے گئے تو بہت بھاری پڑتا ہے۔ ہاں جی، راز جو ہے وہ اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ بہت بھاری پڑتا ہے۔ ایسی غیبت روکنا بہت بھاری ہوتا ہے، ہاں آسان ہے؟ مطلب آپ سوچئے، میں بتا رہا ہوں کہ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی جملہ اور آپ کو کوئی بات بولنی ہے اور آپ کسی وجہ سے نہیں بول پاتے ہیں، جیسے کوئی متقی آدمی ہے اور اس کا بھی دل بولتا ہے، غیبت بہت لذیذ ہوتی ہے بھائی، ہاں غیبت بہت لذیذ ہوتی ہے، تبھی تو لوگ نہیں بچ پاتے، اس لیے وہ غیبت کرنے والا بہت کوشش کرتا ہے، پھر بولتا ہے ارے ابھی غیبت ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کر دیتا ہے غیبت۔ آسان نہیں ہے، یعنی اپنی دل میں کوئی بات آ رہی ہو اور اس کو زبان تک نہیں لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کوئی جملہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو اور وہ نہیں بولنا ہے آپ کو، بہت بھاری کام ہوتا ہے وہ۔ تو آپ سوچئے کہ ایک جملے کی بات ہوتی ہے، غیبت نہیں کر پا آدمی نہیں کر پا تو اس کو بھاری پڑتا ہے کہ کیسے نہیں کروں۔ عورتیں زیادہ اچھے طریقے سمجھ سکتی ہیں، ہاں، کہ غیبت ایک دم منہ پہ آ رہی ہے تو وہ ایک دم بہت کوشش سے منہ بند کرنا پڑتا ہے ورنہ باہر نکل جائے گی، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو مستقل اگر کوئی آدمی بول ہی نہ سکتا ہو تو اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ بولنا تو چھوڑیے، ہمارے اگر موبائل فون 1 گھنٹے کے لیے اگر اس کی چارجنگ ختم ہو جائے تو، مطلب ڈسٹینس پہ جو ہم بات کرتے ہیں فون پہ، اگر وہ بند ہو جائے تو بھاری پڑ جاتا ہے ہمارے لیے۔ اگر بات ہی نہ کر سکے کوئی آدمی، اگر اللہ تعالیٰ کسی سے قوت گویائی چھین لے، بولنے کی صلاحیت چھین لے، آپ سوچئے کیسے پاگل ہو جائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، ہم میں سے سبھی لوگوں کو الحمدللہ جو یہاں پہ موجود ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بولنے والا بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بول لے جاتے ہیں، ورنہ بعض مرتبہ دیکھیے آپ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب ہکلانے کی اور لکمے کی بیماری ہوتی ہے، لکنت ہوتی ہے ان کی زبان پر، کتنا ان کو دیکھ کر کے پریشانی ہوتی ہے،
کبھی کبھی لکنت کے مریض بہت شدید ہوتے ہیں، بہت دیر تک کے وہ نہیں بول پاتے ہیں، بہت کوشش کرنے کے بعد بول پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو سب کو فصیح اللسان بنایا ہے. ہم اپنے دل کی بات کا اظہار زبان سے کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم کو ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ ہم کو اس نعمت کو یاد بھی دلایا ہے. تو سب سے پہلی چیز زبان کے بارے میں کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زبان اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ بھی ہے. نعمت تو ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے بہت سارے ہیں نا، جن کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ آیات. آیات اللہ کی نشانیاں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ایک کائنات جو ہے اپنے آپ نہیں بنی ہے، اس کو بنایا ہے کسی نے، پلاننگ سے بنایا ہے. تو جب ہم کائنات میں پلاننگ دیکھتے ہیں تو ہم کو یقین آتا ہے کہ ہاں اس کا کوئی پلانر ہے، کسی نے پلان کیا، کیونکہ پلاننگ بغیر انٹیلیجنس کے نہیں ہو سکتی ہے. تو کوئی ایک ہے طاقت، قوت، عقل تو نہیں کرنا چاہیے، علم، صلاحیت، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں، ایک تو کائنات میں اللہ کی نشانیاں، اور ایک انسان کے اپنے جسم کے اندر ہے. تو انسان کے جسم میں جو اللہ کی بہت ساری نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ زبان. عجیب طرح کی چیز ہے نا. مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام، کسی چیز کے ساتھ بہت یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر جو کرشمہ ہوتا ہے وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اس پر کبھی ہم کو غور کرنا پڑتا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی کرشماتی چیز ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو لوگ مجھے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بھی، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی، میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ نا. مطلب کیا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں اور جو آپ سن رہے ہیں؟ میرے ذہن میں کچھ خیالات ہیں، میرے دل میں کچھ باتیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے یہ خیالات میں اپنی دماغ سے آپ کے دماغ میں ٹرانسفر کر دوں، ہے نا. تو اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے گلے سے ایک آواز نکال رہا ہوں، اور میری زبان جو ہے وہ ہونٹوں اور دانت سے مل کر کے اس آواز کو، جس کا کوئی معنی نہیں تھا، جب یہ گلے سے نکلی تو اس آواز کو کوئی معنی تھا نہیں تھا، پر وہ آواز میرے منہ میں آئی، میں نے اپنی زبان کے ذریعے، زبان اور دانت اور ہونٹ، ان کا استعمال کر کے اس آواز کو ایک معنی پہنا دیا، اور وہ معنی آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ آواز آپ کے کان کے پردوں سے ٹکرا رہی ہے، اور میرے ذہن کا خیال آپ کے ذہن میں منتقل ہو گیا ہے. اپنے ذہن کی بات دوسرے کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، یہ کتنا عجیب سسٹم ہے. کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا؟ یہ زبان یہ کیا بغیر بنانے والے کے بن گئی؟ یہ کان کتنی عجیب چیز ہے. ہاں، اگر آدمی سوچے تو انسان کو سننے کے لیے جو آلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کان کی شکل میں، کیسے وہ مطلب اسپیکر کی طرح باہر اوپر دو لٹک رہے ہیں، پھر اندر باریک سا چھوٹا سا پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ایک چھوٹی، جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ کان میں ہی ہوتی ہے. جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ کان میں ہوتی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، کتنا بڑا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. پھر جو لینگویجز، یعنی ایک تو ہوتا ہے زبان، اور اس زبانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے لینگویجز رکھی ہیں، واختلاف السنتکم، سورۃ الروم میں ہے نا، واختلاف السنتکم، کی تمہاری زبانوں کا اختلاف. یعنی ایک تو ہے کہ ہم کو بولنے، ہر آدمی کو بولنا سکھایا، پھر اتنی ساری لینگویجز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی افغانی بول رہا ہے. ایک زبان میں کتنے سارے لہجے ہیں. اردو کا ایک الگ لہجہ ہے، ہاں، لکھنوی لہجہ ہے، دہلوی لہجہ ہے، لاہوری لہجہ ہے، دکنی لہجہ ہے، ان کی اپنی الگ اردو ہوتی ہے. تو اتنی ساری لینگویجز اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ زبان کی صلاحیت اللہ نے دی. بندہ اگر سوچے تو یہ اللہ کی قدرت کا بہت عظیم کرشمہ ہے. بولنا، بول لے جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر اس پہ غور کرے گا بندہ، یعنی کسی ملحد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے بچے کو ایک مرتبہ اس کا کان دیکھا دور سے، تو اس کو بلایا قریب، پھر کان پہ بہت غور کیا کہ یہ کیسے بنا ہے کان. مطلب ایک عجیب طرح کا سسٹم سننے کے لیے. صرف کان کے پردے کے بارے میں سوچئے، ہاں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹمیٹک انداز میں بنایا، کتنی بڑی پلاننگ ہے اس کی. تو اس نے کہا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ سننے کے لیے جو آلہ دیا گیا ہے کان، یہ بغیر پلاننگ کے تو نہیں بن سکتا. اتنی زبردست چیز بغیر پلاننگ کے نہیں بن سکتی. اس کو صاف دکھائی دیا کہ یہاں پلاننگ ہے.
پر وہ لکھتا ہے کہ میں نے جیسے ہی پلاننگ کا خیال میرے دل میں آیا میں نے فوراً دماغ سے نکال دیا کہ اگر میں پلاننگ مانگ لوں گا تو مجھ کو پلانر بھی ماننا پڑے گا. پلاننگ ہے تو پلانر ہے, اور پلانر ہے تو پھر اس کا مطلب مجھے خدا کے وجود پہ ایمان لانا پڑے گا, جو مجھ کو نہیں لانا ہے کیونکہ میں تو ملحد ہوں. تو اس کا لکھتا ہے کہ میں نے فوراً یہ خیال ذہن سے نکال دیا کہ کہیں میں پھر مجھ کو جو ہے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا پڑے گا. لیکن آدمی کتنا جھٹلائے گا خود کو. کبھی کبھی میرے ذہن میں ایسے سب کے وسوسے آتے ہیں ذہن میں نا, کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی وسوسہ آ گیا, کبھی تخلیق کے بارے میں کوئی وسوسہ آ گیا, تو میں فوراً یہ سوچتا ہوں کہ ملحد کے ذہن میں کتنے وسوسے آتے ہوں گے. ہاں, ملحد تو جہاں دیکھتا ہوگا اس کو اللہ کی قدرت کا کرشمہ دکھتا ہوگا, تو کتنا اپنے آپ کو قدم قدم پہ جھٹلاتا ہوگا. سورج چاند ستارہ, بھائی ہم تو ہر چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ہم کو اللہ یاد آتا ہے نا. ہم چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربی و ربک اللہ, ہم دودھ پیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں, ہے نا. ہمارا تو ہر چیز دیکھ کر کے ایمان بڑھتا ہے, اس کو تو ہر چیز دیکھ کر کے اس کو اپنے آپ کو جھٹلانا پڑتا ہے. اس کا دماغ بار بار بولتا ہوگا کہ نہیں یہ چیز بغیر تخلیق کے خالق کے تخلیق نہیں ہو سکتی, اس کو ہر قدم پہ جھٹلانا پڑتا ہوگا. تو وہ چیزیں جو ایک ملحد کے دماغ کو بہت حیران کر دیتی ہیں, اس میں سے کیا ہے؟ زبان ہے. کتنے گرام کی ہوتی ہوگی زبان؟ ہاں پوچھ رہا ہوں. 50 گرام ہوتی ہوگی, ہے نا. 50 گرام کی زبان, لیکن کتنی اہم ہے زندگی میں, اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی. تو یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت یاب رکھے, ہے نا. خاص طور پہ وہ لوگ جو پان تمباکو بیڑی سگریٹ کھاتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. بھائی زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو سنانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے. ہاں, بہت سارے لوگ ان کی زبانیں کٹوانی پڑتی ہیں اسی وجہ سے, کینسر کی وجہ سے. آپ نے دیکھے ایسے لوگ؟ میں نے دیکھے ایک ہمارے پہچان کے, تو ان کی زبان جو ہے 90% تک کاٹ دی گئی, کینسر ہو گیا تھا. ہاں ہاں نہیں, وہ تو اور بھی بہت سارے لوگ دیکھیں, ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کی زبان جو ہے وہ کٹوانی پڑی کسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہے نا. تو بیماری اوپر سے اللہ کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے زبان اس لیے تھوڑی دی تھی کہ آپ اس کو تمباکو پان بیڑی سگریٹ کھا کر کے اس کو کینسر میں مبتلا کر دیں. تو ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہاں, ہم کو کبھی اس مصیبت میں اللہ مبتلا نہ کرے. تو وہ بہت مسکین. ایک بندے کو میں نے دیکھا میرے گاؤں میں کہ وہ ایک تو ان کی زبان کٹ گئی, دوسروں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے. مطلب ایک تو لکھنا پڑھنے والا آدمی ہو تو وہ لکھ کر کے کچھ اپنا اظہار کر دے, وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, اور ان کی زبان بھی کسی وجہ سے کینسر کی وجہ سے تقریباً 90% کاٹ دی گئی. تو بہت اذیت میں مبتلا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس اذیت سے بچا کر کے رکھا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہیں, ہم کو ان کی قدر نہیں ہے. آپ بتائیے اگر دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے اور آپ سے کہا جائے زبان سے اپنے دستبردار ہو جاؤ, ہاں کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ ہاں, یعنی اگر آپ کتنی بھی مصیبت میں مبتلا ہوں, آپ سوچ لیں کہ آپ کی ساری غربت ایک طرف اور آپ کی زبان کی نعمت ایک طرف, دنیا کی دولت اللہ کی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جو زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. تو کتنا شکر اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے. صرف ایک زبان کی نعمت پہ اللہ کا کتنا شکر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر اس لیے ادا کر دینا چاہیے. تو ایک کی زبان اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے, دوسرا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور تیسرا کی جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی اس کے ساتھ کیا ہے؟ آزمائش بھی جڑی ہوئی ہے. کیونکہ جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے نا. ہر نعمت کیا ہے؟ اپنے آپ میں آزمائش ہے. جیسے مال اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, فضل کا اللہ تعالیٰ نے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں سے آزماتا ہے بندے کو. کبھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا پروسیجر کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کے آزماتا ہے, کبھی نعمت چھین کے آزماتا ہے. کبھی چھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ بندہ صبر کرے. جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو دو چیزیں چاہتا ہے اللہ. پہلا, شکر کرو, دوسرا اس کا درست استعمال کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ, امتحان کس بات کا ہے؟ پہلا تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے نعمت دی, اس پہ گھمنڈ مت کرو, اس کو اپنی طاقت اور قوت اور اپنے زور بازو کا نتیجہ مت سمجھو. اور دوسرا, اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہ کر کے کرو, جو اللہ تعالیٰ نے قوانین اس کے لیے متعین کیے ہیں ان قوانین کا لحاظ اور ان کی رعایت کرو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے آپ سے. تو زبان بہت بڑی نعمت ہے, لیکن زبان بہت بڑا فتنہ بھی ہے,
بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے؟ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی وہ کیا ہے؟ انسان کی زبان ہے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ زبان. یعنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ سے، حضرت معاذ نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے کہ ایسا مجھ کو عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں لے کے جائے. بہت ساری باتیں بتائیں. اس میں سے ایک بات اللہ کے نبی فرمائی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو صحابی کو تعجب ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے نبی جو ہم بولتے ہیں ان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ ان کا بھی ہم کو حساب کتاب دینا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی نا کہ جو بول رہے ہیں اس پر حساب کتاب ہوگا. تو کہا اللہ کے نبی کیا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا لوگوں کو ان کے سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے. جہنم میں جائیں گے لوگ. ہاں، اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. اسے ایک بات سلف کہا کرتے تھے، لسانی زیبن ان ارسلتہ اکلتنی، کہ میری زبان جو ہے نا وہ بھیڑیے کی طرح ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ مجھے ہی کھا جائے گی. جیسے کوئی بھیڑیا ہو نا، آپ نے پکڑ کے رکھا ہے طاقت سے، اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو کیا کرے گا؟ آپ کو ہی کھا جائے گا. تو کہا کرتے تھے کہ لسان زیبن ان ارسلتہ اکلتنی، یہ میری زبان ایک بھیڑیا ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو سب سے پہلے کیا کرے گی؟ مجھے ہی کھا جائے گی. تو زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر گناہوں کا تعلق زبان سے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، کبائر گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ جو زیادہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جو کر لو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں صغیرہ گناہ کا مطلب کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کبیرہ سے بچنا چاہیے، ایسا لوگ سوچتے ہیں. ہاں، تو صغیرہ کبیرہ کی تقسیم اس لیے نہیں کی گئی کہ آپ صغیرہ کر لو یہ سوچ کے کہ چلو یہ تو صغیرہ ہے. کبیرہ صغیرہ کی تقسیم اس لیے کی گئی ہے کہ کبیرہ سے بچنے کی آپ زیادہ کوشش کریں، نہ یہ کہ صغیرہ کو آپ آسان سمجھ لیں. جیسے ہمارے یہاں ہے نا، لوگ سنت کا مطلب سمجھتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا فلاں چیز سنت ہے، یہ کرنے کے لیے کہ اس کو کرنا اس لیے پوچھ رہے سنت ہے کہ نہیں ہے، چھوڑ سکتے کہ نہیں اس لیے پوچھتے سنت ہے کہ نہیں. اگر سنت مل گئی تو چلو پھر چھوڑ سکتے ہیں. یعنی صحابہ پوچھا کرتے تھے سنت ہے کہ نہیں تاکہ اس پہ عمل کریں. ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں سنت ہے کہ نہیں تاکہ اس کو چھوڑنے کا اجازت مل جائے. تو کبیرہ اور صغیرہ، کبیرہ گناہ کون سے جن پر وعیدیں آئی ہیں اور اس کی الگ الگ کیٹیگری علماء نے بتائی ہے. کئی علماء نے کبائر پر کتابیں لکھی ہیں الکبائر کے نام سے. اردو میں بھی بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی. امام زاہبی کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہے. کبھی جب آپ کبیرہ گناہوں کی فہرست پہ نظر ڈالیں گے نا کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اکثر کبیرہ گناہوں کا تعلق زبان سے. اکثر کبیرہ گناہوں کا تعلق. کچھ گناہ کبیرہ تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹ انسان زبان سے ہی کرتا ہے. کچھ گناہ تو ایسے ہیں جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی تکفیر کر دینا، اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑانا، ہے نا. بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہے، کسی پہ تہمت لگا دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا. تو یہ بہت سارے تو کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ آدمی زبان سے کرتا ہے. اور کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹ آدمی زبان سے تو نہیں کرتا، لیکن ان کے کرنے میں زبان بہت معاون ہوتی ہے. یعنی وہ کرنے میں زبان، جیسے زنا ہے، زنا ڈائریکٹ زبان سے نہیں کرتا آدمی. زنا آخری جو زنا حرام کبیرہ جو ہے وہ شرمگاہ سے کرتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے میں زبان بہرحال معاون ہوتی ہے. تو والدین کی نافرمانی اس کی بہت ساری قسمیں، اس میں سے ایک قسم کیا ہے؟ والدین کو گالی دینا، والدین کو برا بھلا کہنا، وہ زبان سے آدمی کرتا ہے. تو بیشتر کبیرہ گناہوں کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے. ایون بہت سارے لوگ جو دیندار ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ صرف اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ پانے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. ان کی عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، دیکھیے کتنا حساس معاملہ ہے زبان کا، اور ہم کتنا زبان کے معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں. ہم تھوڑا سا بھی نہیں سوچتے بولنے سے پہلے کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ. کبھی کبھی بندہ
اللہ کو خوش کرنے والی کوئی بات اپنی زبان سے بولتا ہے، لا یلقی لہا بالن، لیکن وہ اس کو کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھتا، اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، یعنی ایسی بات بول دیتا ہے جس سے اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. حتی یرفع بہا درجات، اس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتے. ایک جملہ بولا تھا، ایک جملے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، اور کبھی کبھی بندہ اللہ کو ناراض کرنے کی کوئی بات بول دیتا ہے. ایک جملہ بولا، بالکلمہ، ایک جملہ صرف بولا، جس جملے کو بولنے میں ممکن ہے اس کو 5 سیکنڈ لگے ہوں، 10 سیکنڈ لگے ہوں، ایک سینٹینس بولا ہے زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا. حتی یہوی بہا فی جہنم لا یلقی لہا بالن، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو لگتا نہیں کہ میں نے اتنی خطرناک بات بول دی ہے، اس کو نہیں احساس ہے کہ اس نے کتنی خطرناک بات بول دی ہے، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. ایک غلط جملہ زبان سے نکلنے والا آپ کی زندگی کے سارے اعمال ضائع کرنے کے لیے کافی ہے. کتنی خطرناک بات ہے، کتنا ہم کو زبان کے معاملے میں ڈرنا چاہیے. ہاں، اور کتنی مثالیں اس کی موجود ہیں. بھئی وہ بہت مشہور روایت ہے نا، 2 دوست تھے، ایک بنی اسرائیل کے، ایک بہت دیندار اور ایک بے دین. تو جو دیندار دوست تھا وہ بار بار بے دین آدمی کو دین کی طرف بلاتا تھا، اور یہ بے دین آدمی کیا ہے، وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا، یہ نصیحت کرتا تھا، وہ نصیحت کو نہیں مانتا تھا. ایک دن اس دیندار آدمی نے کیا بول دیا، جا اللہ تعالیٰ تجھ پر کبھی رحم نہیں کرے گا، کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا. ایک جملہ غلط بول دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کا فیصلہ کرنے والا. اس کے ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا. ایک غلط جملہ اس کی ساری عبادتیں تباہ اور برباد ہو کر کے رہ گئی. تو کتنی خطرناک چیز ہے. خالی ہم یہ سوچ لینا کہ ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ نہیں نکلتا زبان سے لیکن ایک حاضر باش نگہبان فرشتہ پہلے سے وہاں پہ موجود ہے. آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ لکھے جا رہا ہے. آپ ذکر کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے. آپ دعا دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے. آپ امر بالمعروف کا کام کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے. نہیں انل منکر کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے. سب کی ایک ڈائری تیار ہو رہی ہے نا، سب کا نام اعمال تیار ہو رہا ہے. اور زبان سے نکلنے والے اس ایک ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ حساب دینا ہے. کتنا بھاری پڑ جائے گا. ہاں، ان زبان سے نکلنے والے جملوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے. یہی نام اعمال ہے ہمارا، جو ہم زبان سے بول رہے ہیں نا، سب تیار ہو رہا ہے، سب ٹائپ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. ہاں، اور سب قیامت دن کیا کر دیا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو اپنی کتاب پڑھو. ہر آدمی مصنف ہے، ہر آدمی رائٹر ہے، ہر آدمی کتاب لکھ رہا ہے. آپ کی بھی کتاب لکھی جا رہی ہے، آپ خود لکھ رہے ہیں، اپنی زبان سے لکھ رہے ہیں. اب آپ سوچئے تھوڑا سا، جب زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلنے والا ہو، کسی کو گالی دینے والے ہوں، کسی کی غیبت کرنے والے ہوں، جھوٹ بولنے والے ہوں، کوئی فضول کی بات کرنے والے ہوں، آپ سوچ لیں کہ آپ چاہیں گے قیامت کے دن یہ چیزیں لے کے آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. ہاں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے. گالی دینے کو تو ہمارے معاشرے میں اب گناہ کے فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے. گناہ کی فہرست سے خارج کر دیا گیا. گالی دینا تو اب گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. خاص طور پہ میڈیا نے، فلموں نے اتنا زیادہ گالی کو عام کر دیا کہ گالی دینا فیشن ہو گیا. ہاں، دیندار طبقہ گالی دے رہا ہے. بعض مولویوں کو دیکھا تقریر میں گالی دے، کتنے کلپس آتی ہیں، تقریر میں گالیاں دے رہے ہیں، خطابت کرتے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں. ایک دم عام ہو گئی بات. چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دے رہے ہیں، جن گالیوں میں وہ اعضائے مخصوصہ کا نام لیتے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے جو گالیوں میں. ہاں بھائی، باپ بچوں کو گالی دے رہا ہے. بچے گالی کہاں سے سیکھتے ہیں؟ باپ سے ہی سیکھتے ہیں نا. باپ ان کو گالی دیتا ہے بچے کو، اسی لیے غصے میں بچے کو زبان سے کچھ نہ کچھ نکالنے کے لیے چاہیے. اس کو بھی غصہ آتا ہے، اس کو صحیح کلمہ نہیں آپ دیں گے، جو اس کو کلمہ دیں گے غصے میں وہی کلمہ وہ نکالے گا. جیسے عربوں کے یہاں بڑی خوبصورت بات آپ نے دیکھی ہوگی، عرب لوگ بہت غصے میں دعا دیتے ہیں. ہاں، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا، دعا دیں گے وہ ایک دوسرے کو. ہاں
ہاں تو نہیں وہی بول رہا ہوں آپ کو غصے میں بھی بچوں کی تربیت نا بہت اہم موضوع ہے. ہمارے یہاں بچوں کی تربیت پہ بات ہوتی ہے تو ہم لوگ عام طور پہ بس وہ ایک فارمیٹ ہے اسی فارمیٹ پہ ہم بتا دیتے ہیں. ہماری اپنے معاشرے میں بچوں کی تربیت میں کہاں غلطیاں ہو رہی وہ بتانا بہت ضروری ہے. تو اب بچے کو جب آپ گالی دیں گے تو بچہ اسی سے سیکھے گا نا گالی کا. آپ سوچیے اگر آدمی گالیوں کا حساب لکھنے لگے تو کتنے لوگوں کی تو اچھی خاصی کتابیں گالی پر ہی بن جائیں, ان کا نام ہے اعمال. کتنی گالیاں دیتے ہیں صبح شام لوگ, دیندار لوگ گالی دیتے ہیں, میں داڑھی رکھ کر کے لوگ گالی دیتے ہیں, ٹوپی پہن کر کے دیکھا لوگوں کو گالی دیتے ہوئے. اگر صرف اتنا سوچ لے کوئی زبان سے فضول کلمہ نکالنے سے پہلے کہ کیا ہو رہا ہے, نوٹ ڈاؤن, فرشتے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ہر چیز, اور نہ صرف لکھ رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر کے جواب دینا ہے, تو کتنی بڑی بات یہ ہو جائے گی. اس لیے بہت بچنا چاہیے, زبان بہت خطرناک چیز ہے. اور زبان کے خطرناکیوں سے بچنے کا سب سے پہلا فارمولا یہ ہے کہ زبان کا استعمال کم سے کم کر دیا جائے. جتنا استعمال زبان کم ہوگی اتنا ہی آدمی محفوظ رہے گا نا. جتنا کم بولے گا اتنا ہی اس بات کا بہت امکان ہے کہ انسان غلط بات بولے, اور جتنا زیادہ بولے گا اتنا ہی کیا ہے, اس بات کا امکان ہے کہ آدمی کچھ غلط بات بھی بول دے گا. تو اس لیے سب سے بہترین نجات کے میں من سمتا نہ جا, جو خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا. بہت سارے معاملات میں خاموشی جو ہے نا وہ انسان کو بچا لیتی ہے, پر ہمارے یہاں خاص طور پہ ہندوستان میں, پاکستان جو ہمارا بر صغیر کا معاشرہ ہے, ہم تو یعنی یہاں آدمی کچھ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو, اپنی رائے دینا وہ بہت اہم سمجھتا ہے ہر معاملے میں. ہاں کسی بھی مسئلے میں, دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, طب کا معاملہ ہو, ہے نا, آپ کو رائے دینے والے ہر آدمی کو لگتا ہے میرا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے, جیسے لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ دنیا میں اس کا انتظار کر رہے ہیں, ہاں کبھی ان حضرت کا موقف ہے. یوٹیوبرز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, کچھ لوگ سب سے پہلے, یعنی میں بعض بردرز لوگوں کو میں نے دیکھا, کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے ان کا ویڈیو آئے گا. سارے علماء بھی سوچ ہی رہے ہوں گے ان کا ویڈیو آ جائے گا سے. ایسا کہ دنیا بیٹھ کے انتظار ہی کر رہی ہے ان کا کہ حضرت کی رائے کب آئے گی. یہ جو شوق ہو گیا نا, پالیوشن, ایک وائس پالیوشن, ایک تو وہ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. ہاں ہاں نہیں, میں وائس پالیوشن کی بات کر رہا ہوں. یہ وائس پالیوشن ہے, یہ الگ طرح کا پالیوشن ہے, جو دماغوں کو گندا کرتا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے میں ایک رائے دوں, میرا ایک موقف ہونا چاہیے. ہاں ہر آدمی ایک یوٹیوب چینل بنا کر کے, کوئی فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا کے, کوئی انسٹا پہ اکاؤنٹ بنا کر کے, ہر آدمی رائے دے رہا ہے. بڑے بڑے معاملات میں رائے دے رہے ہیں لوگ, جن میں بولنا نہیں چاہتے, کو ڈرنا چاہیے. ایسے بھی معاملات ہر آدمی کو اپنی حد پتہ ہونی چاہیے, میں کس حد میں جا کر کے بات کر سکتا ہوں, کن مسائل پر بات کر سکتا ہوں. ہاں لیکن یہاں یعنی قیامت کے قریب جو دور آئے گا نا, اس کے جو بہت ساری علامتیں ہوں گی, اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی حد نہیں پتا ہوگی. انسان ان معاملات میں بولے گا جن میں اس کو بولنے کا اختیار نہیں ہے, نہ اس کے پاس اتنی سمجھ ہے, نہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ اس کو اس معاملے میں بولنا چاہیے, پر وہ بولے گا. اللہ نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن روئے بزا بات کریں گے. تو اللہ کے صحابہ نے پوچھا روئے بزا کون لوگ ہیں, تو فرمایا رجل طافع, کم عقل آدمی, لیکن وہ امور عامہ پہ بات کرے گا, اہم چیزوں پہ بات کرے گا, حالانکہ بس اس کے پاس عقل نہیں ہے, دماغ نہیں, صلاحیت نہیں ہے. آپ اس وقت دیکھیے نا ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کے جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کی, دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, کتنی عقل ہوتی ہے ان کے پاس. نوجوانوں میں آپ دیکھیے کتنی بڑی تعداد ہے, موچھ بھی صحیح سے نہیں آئی, ہاں داڑھی بھی صحیح سے نہیں آئی, ابھی صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا. بات کس کی کرے گا, امریکہ, فلسطین, جہاد, سیاست, لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے. ابھی اس کو گھر میں نا اس کو دوسری مرتبہ سالن ماریں گے تو اس کو ڈانٹ دیں گے. ہاں اور وہ بات کر رہا ہے ایک دم عالمی گلوبلائزیشن پہ بات کر رہے, بڑے بڑے مسائل پہ, جہاد پہ بات کر رہے, علماء نہیں بات کر رہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. بڑے بڑے امور پہ بات کریں گے, حالانکہ ان امور پہ ہر بات مطلب مسائل پر بات کرنے کے لیے انسان کو صلاحیت ہونا چاہیے نا. ہر آدمی کی ایک حد ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ دور آئے گا کہ طافع, کم عقل آدمی, بے وقوف آدمی بڑے مسائل پر بات کرے گا, بڑے بڑے امور پہ بات کرے گا, سیاست پر اور دین کے معاملات میں. تو ان سب سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ آدمی خاموشی کو لازم پکڑے. خاموشی جو ہے نا وہ بہت سارے فتنوں سے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹیشو لے لیجیے, ٹیشو لے لیجیے, کوئی بات نہیں. حافظ جی بہت جذبے میں تھے.
چل آن لائن چل رہا ہے، درس چل رہا ہے، آن لائن شروع کرتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں. تو کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ، اور ان سارے مسائل سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدمی خاموش رہے. خاموشی میں خاص طور پہ نہ دیکھیے، ہمارے یہاں بہت سارے مسائل پر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میرا بولنا بہت ضروری ہے، یا بہت سارے مسائل پر علماء اتنے سنگین ہوتے ہیں نا کہ علماء خاموش رہتے ہیں. ہمارے یہاں بچے جو ہے، بچے ان کو بولنا چاہیے. بچے جو ہے نا وہ یہ بولنے لگتے ہیں ارے علماء ان مسائل پر نہیں بولتے ہیں، فلاں صاحب بولتے ہیں. ہاں، علماء ان مسائل پر کیوں خاموش ہیں؟ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں خاموش رہنا ہی نجات ہوتا ہے. بھائی جن معاملات میں آپ کی پہنچ نہیں، جہاں آپ تحقیق نہیں کر سکتے، وہاں خاموش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. فلاں تنظیم کے بارے میں تم نے کیوں نہیں بولا، فلاں جنگ کے بارے میں تم نے کیوں نہیں بولا، فلاں معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. نہیں، آپ کو پتا تھا، خاموش رہ گئے آپ. اگر آپ نے کچھ بول دیا تو اللہ تعالیٰ کے پھر جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیوں بولا، چاہے مثبت بولا ہو چاہے منفی بولا ہو. تو بہت سارے تاریخی معاملات ہیں، بہت سارے. اگر آپ نے کچھ نہیں بولا تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا؟ جنگ جمل، جنگ صفین اور یہ وہ، ہمارے ایک طبقہ ہے نا، اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھا لو، صحیح سے نہیں پڑھ پائے گا، پر جنگ جمل کی تاریخ بیان کرنے بیٹھ جائے گا. اس کو اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان صحیح سے نہیں یاد ہے، لیکن اس کو پورا فلاں فلاں صحابی نے فلاں گناہ کیا تھا. بھئی کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھنے والا ہے؟ ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں فتن کو سب سے آخر میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ فتن اور ملاحم عام طور پہ حدیث کتابوں میں آخر کتاب الایمان پہلے ملے گا، نماز ملے گا، زکوٰۃ ملے گا. ہمارے نوجوانوں کا پرابلم یہ ہے نا، کود کر کے فتن پہ پہنچتے ہیں، ڈائریکٹ فتن پہ ہی بات کر رہے ہیں، مہدی اور عیسیٰ پہ ہی. ارے بھائی ادھر پہلے عقیدہ سیکھو، پہلے نماز سیکھو، روزہ سیکھو. وہ کچھ بھی نہیں آتا ہے، ڈائریکٹ ان کو بات کرنا ہے مہدی کے مسئلے پہ، ڈائریکٹ بات کرنا ہے دجال کے مسئلے پہ. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں علماء خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خاموشی میں بہت سارے معاملات میں خاموشی میں نجات ہے. خاموش رہے گا آدمی تو بہت سارے فتنوں سے بچ جائے گا. وہ ہر معاملے میں ضروری نہیں کہ آدمی اپنی ٹانگ اڑائے. ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اس لیے سلف کے ہاں آپ کو بے شمار ان کے اقوال ملیں گے خاموشی کے بارے میں، کہ خاموش رہنا چاہیے آدمی کو. ہر بات میں ہر بات بولنے والی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیثیں کتنی ساری. اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. دو ہی چیزیں، یا تو اچھی بات کہو یا تو خاموش رہو. یعنی باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، یا تو اچھی ہوں گی یا تو بری ہوں گی، یا تو نہ اچھی ہوں گی نہ بری ہوں گی، ہے نا. اگر اچھی بات بول رہے ہو، کسی کو نماز کا حکم دے رہے ہو، کسی کو عقیدے کی اصلاح کر رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو تو بولو. یا تو بری باتیں ہوں گی، بری باتیں ہیں تو رک جاؤ. یا تو ایسی بات ہوگی نہ اچھی ہے نہ بری ہے، جس کو لایانی کہا جاتا ہے، فضول باتیں. تو جو باتیں اچھی بھی نہ ہو بری بھی نہ ہو وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ بری ہیں. جس میں نہ اچھائی ہو، غوسپ ہوتے نا یہاں وہاں کے، فضول باتیں. تو جو باتیں نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں وہ کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ وہ بھی بری ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے بندے وہ جو لغو چیزوں سے اعراض برتتے ہیں. لغو چیزوں، تو ایمان سے جوڑ دیا گیا زبان کے معاملے کو، کہ اگر ایمان والے ہو تو ایمان والا اچھی بات بولتا ہے یا پھر وہ خاموش ہی رہتا ہے. اور خاموشی جو ہے نا وہ بہت سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. ہمارے ابا نا بچپن میں کہا کرتے تھے کہ بہت پتے کی بات ہے یہ، کہ بے وقوف آدمی بھی جب تک خاموش بیٹھا ہو اس کا شمار عقل مندوں میں ہوتا ہے. اسی مجلس میں اچھا میرے ساتھ بھی یہ تجربہ بہت بار ہوا کہ کبھی ایسے درس میں کوئی آدمی بہت خاموشی سے غور سے سن رہا تھا تو مجھے لگا یہ کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ ہے چشمہ وشمہ پہن کر کے. اور جب درس کے بعد اس نے سوال کیا تو امام حنیفہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے. الحمدللہ کہنے کی وہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو ان کے پیر میں امام حنیفہ کی کوئی تکلیف تھی تو پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور سارے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک جو ہے وہ کوئی باہر سے ایک صاحب آئے چوکا ووکا پہن کر کے صافہ وافا پہن کر کے. تو امام حنیفہ کو لگتا ہے کوئی بہت بڑے شیخ ہیں اور میرے درس میں شریک ہونے کے لیے آئے. تو انہوں نے احتراماً جو ہے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنے بڑے شیخ کے سامنے میں پیر پھیلا کے کیسے بیٹھوں. تو انہوں نے پیر اپنا سمیٹ لیا، درس اپنا جاری رکھا. وہ شیخ صاحب آگے بیٹھ کے سن رہے. اب درس دیتے ہوئے ایک مسئلہ آیا. مسئلہ یہ آیا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ صبح صادق کے طلوع سے
روزے کا آغاز ہو. صبح صادق ہوتی ہے یا فجر کی اذان ہوتی ہے, تو صبح صادق کے طلوع سے روزے کا آغاز ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا مسئلہ طلبہ کو. تو وہ صاحب جو بہت دیر سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے. تو کہا پوچھیے. تو کہا آپ کہہ رہے ہیں صبح صادق کے طلوع سے روزے کا آغاز ہوتا ہے, کسی دن اگر صبح صادق ہی نہ طلوع ہو تو کیا آپ صبح صادق کے طلوع سے روزے کا آغاز ہوتا ہے, کسی دن اگر صبح صادق ہی نہ طلوع ہو تو کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو امام حنیفہ نے کیا کیا, اپنا پیر دوبارہ پھیلا دیا. تو جب تک آدمی جو ہے نا وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے, آپ وہ ایک راز ہے, خاموش آدمی کا راز ہے, آپ اس سے پتہ نہیں لگوا سکتے. اس لیے کو ارسطو یا کس کا ایک بہت ہے کہ خاموش کیوں بیٹھے ہو, کچھ بولو تاکہ ہم تمہارا معاملہ جان سکیں, تم ہو کس پائے کے ہو. جب تک آدمی نہیں بولے گا آپ کو نہیں پتا چلے گا وہ کس پائے کا ہے. وہ ہر آپ کی زبان آپ کی شخصیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے, آپ کے کردار کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ جب تک نہیں بولیں گے, ہمارے بچپن میں وہ کہا جاتا تھا, پہلی بجھائی جاتی تھی کہ ایسا تالا کون سا ہے جس کو کوئی کھول نہیں سکتا, اور اگر ایک بار کھل گیا تو پھر وہ بند نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب یہ ہوتا تھا زبان. آپ اگر کچھ نہیں بولنا چاہتے, دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں بلوا سکتی, کوئی نہیں. آپ کو اگر ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہتے, دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں نکلوا سکتی. لیکن اگر آپ نے بول دیا پھر وہ آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اس کا پھر آپشن نہیں ہے کہ آپ کسی کے دماغ میں جا کر کے فائل ڈھونڈ کر کے کہ اتنے بجے میں نے جو بولا تھا ڈیلیٹ ہو جائے, وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے خاموشی میں بہت نجات ہے. کوشش کرنا چاہیے آدمی کو کہ زیادہ تر وہ خاموش رہے. زبان کا جتنا کم استعمال کرے گا اتنا اس بات کا کم امکان رہے گا کہ وہ گناہ کرے. اور بہت ساری چیزوں میں خاموشی کے بھی اپنے معنی ہوتے ہیں, صرف الفاظ کے معنی نہیں ہوتے, خاموشی کے بھی معنی ہوتے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ خاموشی جو المعانی ادا کر دیتی ہیں وہ لاکھوں الفاظ مل کے نہیں ادا کر سکتے. چپ رہ کر کے بعض مرتبہ آدمی جو بول جاتا ہے وہ الفاظ نہیں ادا کر پاتے. وہ بات چپ میں جو طاقت ہے بعض مرتبہ وہ الفاظ میں نہیں ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر سامنے والوں کوئی بری بات کہہ رہا ہے, بری بات کہنے والے کا گالی کا جواب خاموشی سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. گالی اگر کوئی دے رہا ہے آپ کو, ہمارے اصل میں مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں خاموشی بزدلی ہے. ہاں, خاموشی بزدلی نہیں ہے. امام شافعی کا ایک شعر ہے لمبا کی, وہ کہتے ہیں کہ آخر کے الفاظ ہیں اس کے کہ اگر میں خاموش ہوں تو مجھ کو بزدل مت سمجھو. الکلب الاسد تخشا وہی صامتۃ والکلب یخشا وہو نباہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ شیر جو ہے خاموش بھی رہے تو لوگ اس سے ڈرتے, ہاں, اور کتا بھونک بھی رہا تو لوگ اس کو مار کے بھگا دیتے. کوئی خاموش ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ ڈرپوک ہے. شیر خاموش بیٹھا تو سوچیں گے نہیں بھونک نہیں رہا ہے, گزر جاؤ سائڈ سے, نہیں نا, نہیں نا. شیر خاموش بھی بیٹھا تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں. تو میں نے زندگی میں کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ یعنی کسی سے آپ کوئی گالی دینے والا ہو نا, گالی دینے والے سے آپ گالی دے کے نہیں جیت سکتے, لیکن گالی دینے والے سے آپ مسکرا کے خاموش رہ کے جیت سکتے ہیں. ہاں, وہ ایک عربی کا بڑا ایک خوبصورت سا شعر ہے. خاموشی پر بہت زیادہ اشعار آپ کو ملیں گے عربوں کے یہاں, یعنی خاموشی ان کے یہاں حکمت سمجھی جاتی تھی, اور خاموشی پہ بہت زیادہ اقبال ملیں گے آپ کے یہاں پہ. تو کہ وَكَمْ مِنْ لَئِيمٍ وَدَّ أَنِّي أَنْ شَتَمْتُهُ وَإِنْ كَانَ شَتْمِي فِيهِ صَابٌ وَأَلْقَمُ وَلَا الْكَفُّ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يُشْتَمُ. عربی کا ایک شعر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, کم من لئیم, کمینے کی صفت کے لوگ ہیں, وہ مجھ کو گالی دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کو گالی دوں. بہت سارے لوگ ایسے گالی دیتے ہیں, وہ گالیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گالی ان کی فیلڈ ہے, اس فیلڈ میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. وَدَّعَنِّي أَنْ شَتَمْتُ, وہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کو گالی دوں, وہ اپنی فیلڈ میں آ کر کے مجھ کو ہرانا چاہتے ہیں. وَلَا الْكَفُّ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا, لیکن آپ کسی کمینے آدمی کو عزت کرتے ہوئے اس کو گالی نہ دیں, چپ ہو جائیں. أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يُشْتَمُ, اس کو گالی دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ اس کو گالی دے رہا ہو, آپ اس کو کوئی ایکسپریشن ہی نہ دیں یا مسکرا دیں تو اس کو لگے گا کہ میں نے تیر مارا تھا, گالی کا لگا ہی نہیں. اس کو لگے گا میں نے اس کو گالی, جس کو فرق ہی نہیں پڑا کچھ. گالی کیوں دیتا ہے آدمی؟ آپ کی ایگو کو ہٹ کرنے کے لیے نا, آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے.
اور اس کی گالی کے جواب میں آپ کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا تو اس کو لگے گا یار میں نے پتھر پھینک کے مارا اس کو لگا نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گالی دی اور ان کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دی گئی تو وہ چڑچڑا گئے کہ میں اتنا گالی دے رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتا گالی سے. ڈر گئے وہ گالی دینا اس کی فیلڈ تھی, خاموش رہنا اس کی فیلڈ نہیں تھی. گالی کا جواب گالی سے دے دینا آسان ہے, گالی کا جواب خاموشی سے دینا مشکل ہے. آسان نہیں کیونکہ گالی دے رہا آپ خاموش رہ جائیں, ہے نا, کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے. لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے خاموشی جو ہے نا وہ بہت کارگر ہوتی ہے. تو یہ کہ اچھا زبان کی ہلاکتیں پھر بہت ساری ہیں. سب سے بڑی ہلاکت تو ہے جھوٹ, ہے نا. سب سے خطرناک چیز جو آپ زبان سے جو عام گناہ ہمارے اپنی زندگی میں ہوتے ہیں اس میں سب سے خطرناک چیز ہے جھوٹ. اور جھوٹ بھی جو ہے نا وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. کچھ جھوٹ تو ہماری زندگی میں وہ ہوتے ہیں جو ہم کو احساس ہے کہ جھوٹ ہے. بھائی جیسے ایک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, کسی نے گڑ لیا تو یہ جھوٹ ہے نا, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے. جھوٹ ایک قسم یہ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہوئی نہیں تھی آپ نے اس کو گڑ لی. ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہوئی تھی لیکن جیسی ہوئی تھی آپ اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کریں تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی جیسا ہوا تھا ہوا ہی نہیں تھا کچھ اور آپ نے گڑ لیا تو یہ تو جھوٹ ہی ہے. ایک ہی کوئی چیز ہوئی یا آپ نے کسی سے کوئی بات سنی اور سننے کے بعد کیا کیا, ہمارے جو کہتے ہیں چھونک بگار کر کے, ہاں نمک مرچا لگا کر کے باتوں کو آگے بڑھانا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے کے اندر. آپ ایک بات زبان سے بولتے ہیں 10 لوگوں سے گھوم کر کے جب وہ بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کو ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ میں نے کون سی بات بولی تھی جس کا یہ مطلب نکال لیا گیا. ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے یو پی میں جو ہے نا وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے یک ہاتھ لوکی 9 ہاتھ دیا, کہیں کیسے کہیں کہتے کہات. نہیں سمجھے, کسی نے بولا کہ 1 ہاتھ کی لوکی ہے اور اس کا بیج 9 ہاتھ کا ہے تو سامنے والے نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 ہاتھ کی لوکی میں 9 ہاتھ کا بیج. تو اس نے بولا کہ کہتے کہتے ہو گیا, مطلب تھوڑا سا بڑا رہا ہوگا. تو کسی نے بولا ارے دیکھو اتنا بڑا ہے, تو دوسرے نے کہہ دیا آدھے ہاتھ کا, تیسرے نے بول دیا پورے ہاتھ کا, اور وہ گھوم کر کے 10 لوگوں تک جب بات پہنچی یہاں تک تو کیا ہو گیا, وہ تھوڑی سی بڑی بیج تھی وہ 9 ہاتھ کی بیج ہو گئی. تو ایسا بہت ہوتا ہے معاشرے کے اندر اور ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے. اس لیے ہر آدمی ایک بات کو چٹکھارے لے کر کے, خاص طور پہ ہمارا میڈیا, کوئی چیز لگنے دو ہاتھ میں, ہم لوگ روز ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہاتھ میں لگتی ہے, میڈیا اس کو کتنا چھونک بگار کر کے کیا کیا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. تو یہ بھی جھوٹ معاشرے کے اندر بہت عام ہے. اچھا ایک چیز تو ایسی جس کو ہم سرے سے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے, وہ کیا ہے, جیسا آپ نے سنا تھا ویسا ہی آپ بیان کر رہے ہیں, آپ اس میں گھٹا بڑھا نہیں رہے لیکن تحقیق نہیں کرنے. ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے, ہم تو سوچتے ہیں جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہم نے بیان کر دیا. لیکن کیا ہے, اللہ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. جو سنا بیان کر دیا, تحقیق نہیں کی, یہ کیا ہو جائے گا, یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے, اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ نے جو سنا وہ بیان کر دیا, جو سنا وہ بیان کر دیا, تحقیق نہیں کی, یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. اس سے بہت بچنے کی کوشش کرنا چاہیے, خاص طور پہ ایسی باتیں جس کا تعلق کسی کی عزت سے. کسی عالم کے بارے میں کوئی بات سن لی, کسی لڑکی کے بارے میں کوئی بات سن لی, کسی پڑوسی کے بارے میں کوئی بات سن لی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بیان کر کے مقصد یہ ہوتا ہے پھیلانا, لیکن بولیں گے میں تحقیق کر رہا ہوں. اچھا ایسا ہی ہے کیا, بیان کر دیں. بہت سارے جھوٹ نا تحقیق میں پھیلا دیے جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ بھائی جو چیزیں آپ کے مطلب کی نہیں ہیں ان کے پیچھے کیوں پڑنا. کسی کے بارے میں سن لیا کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے, کیا ضرورت ہے اس کو آگے فارورڈ کرنے کی, آپ کو تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے. بے عالمی دین ہے, ان پہ کوئی الزام لگ گیا, اب ہر جگہ آدمی فارورڈ کر کے پوچھ رہا ہے, گروپس میں پوچھ رہا ہے یہ بات صحیح ہے کیا, یہ بات صحیح ہے کیا. کسی کو نہیں پتا تھی اس کو بھی پتا چلے گا یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کیا. ارے بھائی آپ سے کیا لینا دینا ہے اس کام کا. آپ اگر اس نے کچھ صحیح کیا غلط کیا اس کی تحقیق کر کے آپ کو کیا مل جانے والا ہے. اگر صحیح بھی کیا ہو تو شریعت میں کیا ہے, پردہ ڈالنا ہے نا. اگر کسی نے غلط کام کیا تو پردہ ڈالنا ہے کہ اس کی تحقیق کر کے اس کے بعد پھیلانا ہے, اس کو نشر کرنا ہے ہر جگہ پر. تو یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے. بہت ساری زندگیاں اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں افواہیں جو ہیں وہ آگ کی طرح پھیلتی ہیں. اچھا جھوٹ میں سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو شریعت کے بارے میں بولا جاتا ہے. سب سے خطرناک جھوٹ جو شریعت کے بارے میں بولا جاتا ہے, جو حلال و حرام کے بارے میں بولا جاتا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب,
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ کے صفات کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا. کتنے سارے لوگوں کو اب دیکھنے میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جھوٹ ممبر و محراب پہ بولا جاتا ہے. ممبروں پہ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ. کچھ بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی. وہ ہمارے یہاں کھڑی مسجد ہے، ایک مرتبہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو 9 حصوں میں تقسیم کیا، 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے آدمی کو دے دیے، 1 حصہ عورت کو دے دیا. ممبر پہ کھڑے ہو کر کے مولانا بول رہے ہیں کہ 10 حصوں میں تقسیم کیا عقل کو، اور 9 حصے مردوں کو. اور شریعت کے خلاف ہے نا، شریعت ناقصات العقل کا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ 9 حصے آدمی کے ہاتھ میں اور 1 حصے، بلکہ عورتوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذهب للب الرجل الحازم، اچھے دماغی آدمی کا دماغ پھیر دے عورت، اتنا اس کے اندر پاور ہے. تو پاور کا استعمال صحیح نہیں کرتی ہے وہ، ہاں، ورنہ عورت کے اندر بہت پاور ہے. اور اس بندے نے کہا کہ اور شہوت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 عورتوں کو دے دیا، 1 آدمی کو دے دیا. استغفر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے بندہ، میرے اپنے کانوں سے میں نے سنا کتنی ایسی جھوٹی باتیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کتابیں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دی جاتی ہے، رسول اللہ کے بارے میں بول دی جاتی ہے. ایک خاص طبقے کا مزاج ہو گیا نا، آپ بس اس کتاب کے آگے شریف لگا دیں، پھر کچھ بھی بولیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. کتنا جھوٹ اللہ اس کے رسول کے بارے میں. اچھا، ہمارے طبقے میں بھی، دوسروں کا تو چھوڑے، ہمارے طبقے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنے کا خاص طریقہ ہے حلال و حرام کے بارے میں. اگر کوئی چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام بول دیں. یہ کیا ہے؟ کس کے بارے میں جھوٹ بولا بندے نے؟ اللہ کے بارے میں بولا نا. اللہ نے حرام کی تھی، آپ کہتے ہیں کہ حلال ہے، تو کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر دی. اللہ نے حلال کی تھی، آپ حرام کر دی، تو مطلب آپ نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر دی. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اپنی جھوٹی زبانوں سے مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ گڑو. حلال و حرام بولنا بھی اللہ کے بارے میں کوئی بات بول رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک طبقہ نوجوانوں کا، بردرز کا ایسا ہے نا، وہ کھٹ سے حلال حرام بولتا ہے. کئی مرتبہ ایسا تجربہ ہوا، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے آ کر کے سوال کیا، ہم ابھی سوچ ہی رہے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے، بازو میں کھڑا حلال ہے حرام ہے، کھٹ سے بول دیں گے حلال ہے حرام ہے. ایسا ڈرنا چاہیے کسی بھی چیز کو حلال و حرام بولنے سے پہلے، کوئی چیز میں ثواب ہے یا گناہ ہے بولنے سے پہلے. کیونکہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں بول رہے ہیں ثواب ہے یا گناہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کی نیابت کر رہے ہیں. حلال و حرام بولنے والا کیا کرتا ہے؟ خود تو حلال و حرام نہیں کر سکتا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے والا ہوتا ہے کہ ہم حلال و حرام کر رہے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اگر وہ غلط بات بولے گا تو اس کا مطلب اس نے جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان اس بیماری میں ملوث ہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال حرام بولنے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. دوسری طرف ہمارے نوجوان ایسے بھی جو خود تو نہیں بولتے ہیں حلال و حرام، لیکن ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو حلال و حرام بولنے میں احتیاط نہیں کرتے. جو یہ ایک جاہل مفتیوں کا طبقہ ہے جو اسٹیج پہ کھڑے کے بولتے ہیں ڈیئر ٹو آسک. یہ ڈیئر ٹو آسک والے جو لوگ ہیں نا، ڈیئر ٹو آسک، پوچھ کر کے دیکھو، اور وہ کھٹ کھٹ وہ بھی بولتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ایک صاحب کا بیچ میں رمضان میں ویڈیو آیا تھا نا، ایڈوکیٹ صاحب کا، وہ بول رہے تھے روزہ نہیں رکھو تو کوئی بات نہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. ویسے جو اسینشل سروس کرنے والے ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں. ارے بھائی، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، کب رکھنا ہے کب نہیں رکھنا ہے، یہ شریعت کے احکام ہے، اس کے ضوابط ہیں. کوئی ایسے شریعت میں روزہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھنے کا حکم دیا، اس کو واجب کیا ہے، کوئی بھی اس کو ایسے نہیں ختم کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ، وہ جو لائم لائٹ میں لوگ ہوتے ہیں، ان کا چینل بڑا چل گیا اور ان کی تقریریں بڑی چل گئی اور یہ تقریر میں بہت ہنساتے ہیں، تو اب وہ فتوے دینے کے لائق بھی ہو گئے. ہمارے یہاں فتوا دینے کے لائق ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو تقریر میں ہنسا لیں، کیونکہ لڑکوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے دعوت علم کے نام پر. تو جو جتنا بڑا انٹرٹین کر لے اتنا ہی بڑا دائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اتنا ہی اس کا بڑا یوٹیوب چینل ہے، اتنے اس کے فالوورز ہیں، اور وہ کیونکہ انٹرٹین کر لے رہا ہے تو وہ فتوا دینے کے لائق بھی ہو گیا. اس حساب سے لگا مدرسے کی نصاب میں کوئی کامیڈی کی کتاب بھی داخل کر دینا چاہیے.
ہاں اگر یہی معیار ہے تو پھر 2-4 کامیڈی کی کتاب بھی داخل کر دینا چاہیے، ایکسپرٹ ہو جائے اس کے اندر بھی. کوئی ہنسا لیتا ہے اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ فتویٰ دینے کے لائق ہو گیا ہے، اور وہ کھٹ سے حلال حرام کرے گا اور نوجوان اسی کو فالو کریں گے. تو یہ بھی علماء کو، ایسے علماء کو تھام کر کے رکھیے جو حلال و حرام بولنے کے معاملے میں بہت احتیاط برتتے ہیں. ہم نے اپنے علماء کو دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، بڑے علماء پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا فن فقہ نہیں ہے. فقہ کے مسئلے میں ان سے سوال کیا گیا تو کہا نہیں میرا فن نہیں ہے. بہت سارے علماء کو دیکھا میرا فن نہیں ہے، بولتے ہیں کہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو بولتے ہیں ہمارا فن نہیں، میرا تخصص نہیں، میں نے اس پہ اسپیشلائزیشن نہیں کیا ہے. کسی فقہ کے عالم سے پوچھو. آپ مدرسے میں دیکھیے ہمارے یہاں 4 کتابیں پڑھ کر کے لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. مدرسے میں جو موسٹ سینئر عالم ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، نیچے کے اساتذہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں. کسی بھی مدرسے میں آپ دیکھیے، رحمانیہ میں ایک زمانے تک مولانا عبدالستار صاحب مفتی تھے، بھی پتہ نہیں کون ہے. محمدیہ میں دکتور فضل الرحمان ایک زمانے تک فتویٰ تھے. دکتور فضل الرحمان موسٹ سینئر عالم تھے. ان کے نیچے کتنے بڑے، آپ لوگ تو محمدیہ میں پڑھے، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، دکاتے رہے، لیکن ہر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. جو سب سے سینئر عالم ہے وہ فتویٰ دیتا ہے. اور ہمارے یہاں وآخر دعواہم کو ہمارا آخری دعویٰ کہنے ترجمہ کرنے والے فتویٰ دیتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے بعض نوجوان، وہ تو ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو خود بہت جلدی حلال حرام واجب مباح مستحب مکروہ بول دیتے ہیں، اور ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ صحیح علماء کون ہے، تو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو حلال و حرام میں مستند نہیں ہے. یہ بھی سب اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنے والے ہیں. تو یہ جھوٹ، سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بولا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹ بولے وہ سمجھے کہ اس نے جہنم میں اپنی سیٹ بک کرا لی ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولنا گویا کہ جہنم میں اپنی سیٹ ڈیزرو کرانے جیسا ہے. سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے. اور باقی ہلکے بھی جھوٹ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، اس شخص کے لیے بربادی ہے، جہنم ہے جو بات کرتے ہوئے اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ قوم والوں کو ہنسائے. اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہوتے ہیں نا، ہاں بعض مقررین بھی اسٹینڈ اپ کامیڈین ہوتے ہیں. بعض ہمارے خطبہ بھی جو ہے وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے ہیں. ان کی بعض ویڈیوز آپ سنیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تقریر چل رہی ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈی چل رہی ہے. تو جھوٹ بولنا دوسروں کو ہنسانے کے لیے، آدمی دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. فرمایا کہ اس کے لیے بربادی، اس کے لیے بربادی، اس کے لیے بربادی. تو جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے، اس کے الگ الگ لیول ہیں، اور سب سے خطرناک گناہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں وہ جھوٹ بولنا ہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان زبان کا کم سے کم استعمال کرے. خلاصہ یہ کہ زبان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور اس زبان کی خطرناکیاں بہت شدید ہیں. اس میں سے سب سے شدید خطرناکی ہے جھوٹ بولنا. اور جھوٹ بولنے کے الگ الگ لیول ہیں، الگ الگ طریقے ہیں. ہر طریقے سے، ہر لیول سے بچنا چاہیے. بندہ جب سچ کو اپنی زندگی کی عادت بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے. اس لیے زندگی کا اصول بنائیے، سچ بولیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ ضائع برباد نہیں کرتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اس لیے زندگی میں ایک اصول بنا کر کے رکھیے سچ بولنے کا، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے. بعض مرتبہ لگتا ہے جھوٹ میں نجات ہے، سچ میں پھنس جائیں گے، لیکن اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے آپ پھنسنے سے نہیں بچ سکتے. جو اللہ تعالیٰ کی برداری کرنے کو اپنا اصول، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ سچ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ کے اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کا نام کذاب لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ کے یہاں کیٹیگری ہے الگ الگ لوگوں کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے بولتے ان کی زبان میں جھوٹ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ سچ بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں نا. معاشرے میں ایسے جھوٹے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. جیسے امام مسلم نے مقدمہ میں اپنے لکھا ہے کہ صوفی لوگ جو ہوتے تھے، صوفیہ عباد، وہ اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ وہ بے اختیار ان کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا تھا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی اچھی بات ہے اس کو اللہ کے نبی کی حدیث بتا دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر اچھی بات کو اللہ کے نبی کی حدیث بتا دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نماز پہ اس لیے آپ دیکھیں گے نا، نماز پر آپ کو ضعیف حدیثیں مل جائیں گی، روزے پہ ضعیف حدیثیں مل جائیں گی. کیسے مل جاتی ہیں؟
کہ ان لوگوں نے سوچا چلو جھوٹ بول دو, جھوٹ سے فائدہ ہی ہوگا, نماز پڑھنا شروع کر دے گا. تو نماز کی فضیلت پر جھوٹی حدیثیں گڑھ دی, روزے کی فضیلت پر جھوٹی حدیثیں گڑھ دی, اور کسی نیکی پر بہت زیادہ ایک دم ثواب کی امید والی جو حدیثیں مل جاتی ہیں ان کی گڑھی ہوئی ہوتی ہیں. چھوٹی سی نیکی پر بہت زیادہ ثواب, بعض مرتبہ محدثین کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہوگی, اتنا زیادہ ثواب کیسے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ انہی کی گڑھی ہوئی ہے. تو نیک نیتی سے بھی لوگ جھوٹ بولتے تھے, لیکن جھوٹ جھوٹ ہے, چاہے آپ نیک نیتی سے کیوں نہ بولیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ رکھے. زبان بہت خطرناک چیز ہے, ہم کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کا درست استعمال کریں, اور یہ ہم اس کو آزاد چھوڑنے سے بچیں, کیونکہ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ الٹا ہم ہی کو کھا جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.